حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم آج انہی کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ۔ مجھے چونکہ سامنے تشریف فرما ہے، کہنے میں ہو سکتا ہے جھجک محسوس ہو، لیکن میں پھر بھی کہوں گا آج سارے علاقے میں ایک ایک دن ایک ایک گھر میں ایک ایک گاؤں میں جا جا کر مولانا عاقل صاحب کی جو محنت ہے مجھے رشک آتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ ہمت عطا کی ہے کہ آج کہیں کل کہیں صبح کہیں شام کہیں، میں نے ایک پروگرام میں اندازے سے کہا کہ حضرت کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، شاید گھر والوں کو حضرت سے ملنے کے لیے تاریخ لینی پڑتی ہے۔ حضرت کے خادم مولانا طالب صاحب نے مجھے بتایا اگر حضرت کو کوئی بیماری ہو، حالانکہ بیمار بہت ہے، گھٹنے جواب دے چکے ہیں، اگر گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ڈائری میں میرا کون سا دل خالی ہے، دیکھو ڈائری میں اپنی دوائی لانے کے لیے کون سا دل خالی ہے۔ یعنی لوگوں کی فکر کے لیے، امت کی فکر کے لیے، قوم کی فکر کے لیے، مدرسے کی فکر کے لیے، بچوں کی فکر کے لیے آج کہاں جانا ہے، کل کہاں جانا ہے، پرسوں کہاں جانا ہے، پہلے تاریخ دیکھو اپنے لیے کون سا دل خالی ہے، اپنے گھر والوں کی دوائی لانے کے لیے کون سا دل خالی ہے، اپنے لیے بھی تاریخ نکالنی پڑتی ہے۔ میں اس ساری قوم کی طرف سے، اس سارے مجمع کی طرف سے، اس سیلاب کی طرف سے، اس امڑتے ہوئے سمندر کی طرف سے مولانا عاقل کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں، ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، اور ان کے جذبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس پورے مجمع کی طرف سے خراج پیش کرتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ ہم بیان سنیں حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم کا بھی، حضرت کے فرزند ارجمند، حضرت کے صاحبزادے، انہی کی نشانی، انہی کے لخت جگر عزیزم مولوی محمد اکمل سلمہ ہمارے درمیان ہے۔ ابھی ننھا سا بچہ ہے، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد اکمل سلمہ کو تشریف لائیں، یہ سارا مجمع آپ کے حوالے اور آپ اللہ کے حوالے۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، صدق الله العظيم۔ شہر استبداد کے دیواروں در ڈھاتا رہا، گمشدہ اسلاف کی تصویر دکھلاتا رہا، ہیش تھا اس کے لیے اندیشہ دار و رسن، پائے استحقار سے دنیا کو ٹھکراتا رہا۔ ان کمالات و محاسن میں جواب اس کا نہیں، اس قبیلے میں کوئی بھی ہم رکاب اس کا نہیں۔ سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھ بندے حقیر کو آپ حضرات جیسی عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو لب کشائی کی توفیق و سعادت بخشی، اور ایک ایسے مرد مجاہد کو موضوع سخن بنانے کا موقع دیا جو اگر ایک طرف حضرت شیخ الہند جیسی انقلابی شخصیت کا چہیتا شاگرد ہے تو دوسری طرف تحریک شیخ الہند کا امیر و پاسبہ بھی، جو اگر ایک طرف خدمت خلق کے جذبات سے سرشار ہے تو دوسری طرف انسانیت کا غمخوار بھی، جو اگر ایک طرف روضہ اقدس میں بیٹھ کر قال هذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والا عظیم محدث ہے تو دوسری طرف
ملت اسلامیہ ہند کی دلوں کی دھڑکن اور جمعیت علماء ہند کا صدر بھی، جو اگر ایک طرف شریعت و طریقت کا حسین سنگم ہے تو دوسری طرف سیادت و قیادت کا جامع بھی۔ الغرض درکف جامع شریعت درکف سندان عشق کا حقیقی مصداق ہے۔ اس جامع اور باکمال شخصیت کو دنیا جانشین شیخ الہند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے نام سے جانتی ہے۔ سامعین ذی وقار، باشندگان ہند کی بنیادی حقوق کی بازیابی اور مسلمانان ہند کی عظمت رفت کی حصولیابی کے لیے جو انقلابی تحریک حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے عہد سے چلی تھی، بالآخر اس کی کمان حضرت سید احمد شہید قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور تحریک ریش ابال کے بانی اسیر مالٹا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے بعد حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھوں میں آئی۔ اس عالم کو سنبھالنے کے بعد بارہا موڑ جو تھپیڑوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک نے ڈرانے کی کوشش کی، ظلم و جبر کی تند و تیز آندھیوں نے چر سے اکھاڑ پھینکنے کی ناپاک سازش کی، اپنے اور غیروں کی گالیاں سننی پڑی، حوادث و مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن پہ حسینی ملغلس تک نہ آئی، استقلال مدنی میں کوئی ذوق نہیں آیا اور مد دم تک اس تحریک کو اپنی ایمانی اور دین غیر سے زندہ رکھا۔ شاباش شاباش ماشاءاللہ۔ حاضرین جلسہ، حضرت شیخ الہند کے ساتھ مالٹقی کے جھیلنے والے اس وفا شعار شاگرد اور تحریک آزادی ہند کو مسلمانوں کا مذہبی اور انسانی فریضہ سمجھنے والے اس مرد مجاہد کو جب 20 نومبر سن 1920 میں استاد گرامی حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد دنیا نے جانشین شیخ الہند قرار دیا تو تحریک شیخ الہند کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نڈر اور بے باک مرد مجاہد نے شہر کراچی میں خلافت کمیٹی کی آل انڈیا کانفرنس منعقدہ 8-9 جولائی سن 1921 میں حضرت شیخ الہند کی منظور شدہ تجویز ترک معاہدہ کی وضاحت کرتے ہوئے ببانگ دہول یہ اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہونا یا کسی قسم کی فوجی ملازمت کرنا یا کسی کو فوجی ترغیب دینا بالکل حرام ہے۔ تو آپ کے اس بیان سے قصر برطانیہ کے ستون لڑکھڑانے لگے، انگریزی اقتدار خطرے میں پڑ گیا، خلافت کی بازیابی کے نعرے بلند ہونے لگے، ہندو مسلم ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ اس لیے ظلم و جبر کی تاریخ کو دہراتے ہوئے اقتدار کے نشے میں چور انگریزی حکومت نے 19 ستمبر سن 1921 کی رات میں آپ کو گرفتار کر کے 20 ستمبر کو جج کے سامنے دانیال حال کراچی پیش کر دیا۔ بلال سہیب کے اس روحانی فرزند گزر و آل عصر کے اشتدائی مالک و ابو حنیفہ اور شافعی و احمد بن حنبل کے اس عاشق صادق شیخ احمد سرہندی اور شاہ عبد العزیز کے اس علمی وارث قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کے اسلام نے فضل نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کو دہراتے ہوئے مسئلے خلافت کو مذہبی فریضہ قرار دے کر جج کے سامنے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری جرأت و بے باکی کو مظاہرہ کرتے ہوئے لیت الحال کے بغیر یہ بیان دیا کہ اگر گورنمنٹ کا منشا مذہبی آزادی کو سلب کرنا ہے تو صاف صاف اعلان کیا جائے تاکہ صاف طور مسلمان اس بات پر غور کرے کہ ان کو مسلمان رہنا منظور ہے یہ گورنمنٹ کی رعایا۔ اگر را ریڈنگ اس لیے بھیجے گے کہ قرآن کو جلا دے، حدیث شریف کو مٹا دے، کتب سے وہ برباد کر دے تو سب سے پہلے اسلام پر اپنی جان قربان کرنے والا میں ہوں۔ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، ماشاءاللہ شاباش۔ کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ بہت اچھے شاباش۔ حاضرین جلسہ، بالآخر وہی ہوا جو ظلم و جبر کی تاریخ میں صدیوں سے چلا آتا رہا ہے۔ اظہار حق کے پاداش میں 2 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی۔ تمام موافقہ کے ساتھ آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر حکومت و اقتدار کے نشے میں چور انگریزی حکومت نے اسے بڑی کامیابی سمجھا، لیکن ان اہل جروں کے حوصلوں نے ثابت
کہ رسنودار نہیں اہل جنوں کی منزل، کہ رسنودار نہیں اہل جنوں کی منزل، ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے، کہ رسنودار ہماری منزل نہیں، آزادی کامل کی سرحد کو چھو کر قدم لیں گے، غلامی کی زنجیروں اور بیڑیوں کاٹ کر قدم لیں گے، توبے اسیری کو گلے سے نکال کر یہ ساتھ لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے، رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ شاباش میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کمال کر دیا بھائی ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب دامت برکاتہم نے